الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي معقر علماء کرام، اور اس مسجد میں برہان پور کی اس جامع مسجد کے اندر اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے اس گھر میں ایک ساتھ جمع ہونے کی، مل کر اور بیٹھ کر کتاب و سنت پر مبنی کچھ باتیں سننے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ پروگرام جو مسجد میں منتقل کیا گیا ہے، یہ کسی روڈ پر ہونا تھا، اور موسم کی خرابی کے پیش نظر یہاں رکھا گیا ہے، اور ہمارا تو ایمان ہی اس بات پر ہے کہ جو ہم چاہیں وہ ہو ہی جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہوگا وہی
جو اللہ چاہے گا۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کوشش کرنا انسان کا کام ہے، ہمارا اور آپ کا کام ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جس چیز کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں وہ ہو ہی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی لوگوں کو دعوت پیش کی، توحید کی، بلایا لوگوں کو توحید کی طرف، لیکن پوری زندگی میں ان کے اوپر کوئی شخص ایمان نہیں لایا۔ رہا حضرت سارہ کا مسئلہ اور ہاجرہ کا مسئلہ، تو یہ تو ان کی بیوی تھی، رہا اسماعیل کا مسئلہ تو وہ ان کے بیٹے تھے، رہا لوط کا مسئلہ تو وہ ان کے بھتیجے تھے، باہری کوئی شخص ان کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے محنت نہیں کی، انہوں نے محنت کی، جد و جہد کی، کوشش کی، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ سے بھی یہ فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، آپ بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، کام ہے صرف آپ کا ہمارے مشن کو، ہمارے پیغام کو، ہماری دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کا۔ وہ آپ کر رہے ہیں اور کیا بھی آپ نے، لیکن آپ یہ چاہیں کہ ہماری جد و جہد اور محنت اس طرح رنگ لائے کہ ہم جس کو چاہیں اس کو ہم اسلام کے دائرے میں داخل کر دیں اور ہدایت دے دیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اور اگر نبی اکرم کے ہاتھ میں ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو ہدایت نہ دے دیتے، ابو طالب کو ہدایت نہیں دے دیتے، ابو لہب کو ہدایت نہیں دے دیتے، لیکن نبی کے ہاتھ میں نہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو چاہیں ہدایت دینا یہ آپ نہیں کر سکتے، ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو آپ نے کوشش کی، نوجوانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، جمعیت اور جماعت کے ذمہ داروں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ بہت سے لوگ خوش ہو رہے ہوں گے کہ اچھا ہوا اس کا پروگرام یہاں نہیں ہوا، ان لوگوں کا پروگرام فلاپ ہو گیا، فیل ہو گیا۔ اگر کسی کو اس بات کے سوچنے سے خوشی مل رہی ہے تو ملنے دیجیے، آپ کا ایمان اس بات پر مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم نے کوشش کی، نہیں ہوا وہاں پروگرام یہاں ہو رہا ہے، اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت رہی ہوگی، کیونکہ اس کا کوئی بھی کام بغیر مصلحت سے خالی نہیں۔ شاید آپ نے کبھی سنا ہو ہمارے کسی خطاب میں، مجھے یاد نہیں ہے کہ کس جگہ میں بولا تھا، لیکن بولا تھا، یوٹیوب پر ہے وہ، کہ کسی ملک کے بادشاہ کو اپنے وزیر سے بڑی محبت تھی، اٹھتا بیٹھتا لیٹتا سوتا جاگتا سب اپنے وزیر کے ساتھ وہ کام کیا کرتا تھا، وزیر کو بالکل اپنے کاندھے سے کاندھے ملا کر چلتا تھا، شکار کا بڑا شوقین تھا وہ بادشاہ۔ ایک دن کوئی پھل کاٹ رہا تھا تو پھل کاٹتے کاٹتے چھری کوئی بادشاہ کے ہاتھ پہ چل گئی، انگلی پر، اور اس کی انگلی کٹ گئی۔ تو وہ انگلی سے جب خون نکلا، بلڈ نکلا، تو وہ کہتا آہ، وہ چلایا آہ،
وزیر نے فوراً اس کی انگلی جہاں کٹی تھی اپنی انگلی رکھ دی اور بلڈ کو روکنے لگا، اور روکتے ہوئے انگلی رکھتے ہوئے وزیر کے منہ سے یہ نکلا، کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ وزیر کے منہ سے یہ جملہ نکلا، اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، کم وقت میری تو انگلی کٹی اور یہ کہہ رہا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ لیکن اس وزیر کو کچھ بول نہیں سکا اور غصے کا گھوٹ پی کر رہ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے کہا وزیر سے چلو کہیں شکار کھیلنے کے لیے چلتے ہیں، اور شکار کرنے کے لیے لوگ جنگل میں نکل گئے اور کافی دور نکل گئے، وہیں کہیں جنگل میں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے جو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ تو بادشاہ نے کہا وزیر سے کنواں ہے وہ، جاؤ ذرا پانی لے کر آؤ۔ وزیر پانی لینے کے لیے گیا، جیسے ہی اس نے پانی کا ڈول یا بالٹی کنویں کے اندر ڈالی، بادشاہ کو غصہ تو تھا ہی پہلے سے، کہا آج اچھا موقع ہے اس سے بدلہ لینے کا۔ اس نے پیچھے سے ایک لات ماری بادشاہ نے اور وزیر کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ اب وزیر کنویں میں گر گیا۔ اب بادشاہ نے کنویں کے باہر سے جھانک کر کہا، کہو وزیر کیا حال ہے؟ میری انگلی کٹی تھی تو بہت خوش تھے، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اب بول۔ تو وزیر نے کنویں کے اندر سے کہا کہ اس میں بھی کوئی مصلحت رہی ہوگی اللہ کی، اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، کم بخت اس کو میں نے کنویں میں گرایا پھر بھی خوش ہے، کہہ رہا اللہ جو کرتا اچھا کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیا، نہیں مر یہی۔ اور اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور اتنی دور نکل گیا کہ کسی دوسرے ملک کی سرحد میں چلا گیا۔ اب راستے تو وزیر ہی کو معلوم تھے، اب اس کو تو راستہ معلوم نہیں تھا۔ یہ دوسرے ملک کی سرحد میں چلا گیا جہاں پکے مشرکین کی حکومت تھی۔ وہاں کچھ لوگ کسی ایسے آدمی کو تلاش کر رہے تھے جس کی بلی دے دی جائے اپنی دیوی دیوتا کے نام پر، اور شہر میں کوئی ایسا مل نہیں رہا تھا، تو انہوں نے اسی بادشاہ کو پکڑ لیا، تھوڑی جانتے تھے کہ یہ بادشاہ ہے، پکڑ کے لے گئے۔ ارے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ چلو تمہاری بلی دیں۔ اس نے کہا ارے میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں۔ یہ لوگ اور خوش ہوئے، ارے تب تو ہمارے دیوتا اور خوش ہو جائیں گے، کسی بادشاہ کی بلی دی، چلو لے کے گئے۔ وہاں جب پہنچے اس کو لے کر، تو وہاں جو بیٹھا ہوا تھا اس دیوتا کا سب سے بڑا سردار، جس کو پنڈت کہہ لو، مجاور کہہ لو، جو بھی نام دے سکتے ہو اس کو دے دو آج کے زمانے کے حساب سے، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو کہا کہ دیکھیے صاحب اس کو لے کے آئے ہیں، ہمارے ملک کے جو حالات خراب ہیں، جب تک بلی نہیں دی جائے گی اچھے نہیں ہوں گے، اس کی بلی دے دی جائے۔ تو اس نے کہا چیک کراؤ، کیونکہ کسی عیب دار انسان کی بلی ہماری دیوی دیوتا سویکار نہیں کرتی ہیں۔ اس کو چیک کیا گیا، جب چیک کیا گیا تو اس کی وہی انگلی جو کٹی ہوئی تھی، جہاں نشان بنا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر وہ بولا ارے تم کس کو لے کر آئے ہو یار؟ بے عیب آدمی چاہیے، جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اس کے اندر تو عیب ہے، اس کی بلی ہو ہی نہیں سکتی، چڑھ ہی نہیں سکتی، لے جاؤ اس کو، ریجیکٹ ہے یہ آدمی۔ اب یہ اپنی انگلی دیکھ کر سوچتا ہے اوفو، صحیح کہا تھا ہمارے وزیر نے، اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے۔ اگر آج میری انگلی کٹی ہوئی نہیں ہوتی تو آج میری بلی چڑھ گئی ہوتی۔ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور اسی جنگل میں گھسا جہاں اس نے وزیر کو کنویں میں ڈالا تھا۔ اس نے کنویں سے کسی طرح وزیر کو نکالا، کہا یار تم نے جو کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا، میری انگلی اگر نہ کٹی ہوتی تو میری تو بلی چڑھ گئی ہوتی، میں تو مر گیا، اللہ نے جو کیا وہ اچھا ہی کیا میرے ساتھ۔ اب وزیر کو نکال کے کہا اچھا یہ بتاؤ، میں نے تجھے جو دھکا دیا تھا کنویں میں، تو تم نے کہا تھا اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا، تو تیرے ساتھ کیا اچھا ہوا؟ تو اسی کنویں میں پڑا ہوا ہے تب سے اب تک۔
اس نے کہا اے بادشاہ، ہم دونوں ہی جب گھوڑے پر جاتے اور راستہ بھولتے تو دونوں ہی دوسرے ملک کی سرحد میں گھس جاتے اور دونوں پکڑے جاتے. تو بچ جاتا کیونکہ تیری انگلی کٹی ہوئی تھی، میری تو کہیں سے کوئی چیز کٹی نہیں تھی، بے عیب میں تھا، تو تجھے تو چھوڑ دیا جاتا، تیری جگہ میری بلی چڑھ جاتی کیونکہ میرے اندر کوئی عیب ظاہری طور پر نہیں تھا. تو میرے ساتھ اچھا یہ ہوا کہ میں کنویں میں، تو نے جو دھکا مارا میں جو کنویں میں گرا، یہ میرے ساتھ اچھا ہوا، ورنہ تیرے ساتھ ہوتا تو بچ جاتا اور میری بلی چڑھ گئی ہوتی. ہم تو اہل حدیث مسلک سے جڑے ہیں، اس جماعت سے جڑے ہیں جس کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ اللہ کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہے. خوش ہونے والے خوش ہوتے رہیں، تھوڑی دیر کی خوشی ہے ان کے لیے ان کی، لیکن سچائی یہ ہے میرے بھائیوں کہ ما تشاءون الا ان شاء اللہ، تم جو چاہو وہ ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالی چاہے گا. اس لیے مسلمانوں کبھی کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، کبھی رنجیدہ اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. حالات چاہے جتنے ناگفتہ بے ہو، ناسازگار ہو، کبھی بھی ہمت اور حوصلہ پست نہیں کرنا چاہیے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ اللہ جو کرے گا وہ اچھا ہی کر رہا ہے اور آئندہ بھی اچھا کرے گا. موضوع بہت ہی اہم ہے، توحید کی اہمیت، توحید کی پکار، توحید کی دعوت. میں یہ کہوں کہ اسلام کا دوسرا نام توحید ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اصل توحید ہی ہے. توحید کو اگر اسلام سے نکال دیا جائے تو پھر کوئی فرق نہیں رہا مشرکین و کافرین میں اور دوسروں میں. اگر ہمارے اندر سے توحید نکال دی جائے تو ہم میں اور کافر و مشرکین میں کوئی فرق نہیں رہا. ہمیں ان سے اگر کوئی چیز ممتاز کرتی ہے تو وہ ہے توحید. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان سب کا مشن، ان سب کی دعوت یہی توحید تھی. اور آج بھی دنیا میں جو مذاہب زندہ ہیں، جن کا وجود ہے، آج کسی نہ کسی شکل میں اور کسی نہ کسی طرح آج ان مذاہب کے اندر اور ان کی مذہبی کتابوں کے اندر توحید ہمیں ملتی ہے. قرآن ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. یہی ہے توحید. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. کوئی امت ایسی نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے، کوئی قوم ایسی نہیں ہے، کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی رسول نہ آیا ہو. اللہ کلیئر کر رہا ہے، ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا اور وہ رسول اپنی قوم کے اندر، اپنی امت کے اندر جو پیغام لے کر گیا وہ پیغام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ. لوگو صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو بس. دو چیزیں پتہ چلی. پہلی چیز تو اس آیت سے یہ پتہ چلی کہ کوئی قوم، کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی رسول نہ آیا ہو، ہر امت میں ایک رسول آیا ہے. اور دوسری وضاحت یہ ہوتی ہے اس آیت سے کہ جو بھی رسول جس امت میں اور جس قوم میں آیا اس کی دعوت فرسٹ ورک، پہلا کام اس کا
اور پہلی دعوت اس کا کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے بعد وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی پوجا سے، طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کی سب سے بہترین تعریف علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے۔ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے۔ جس چیز کی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کی جا رہی ہے وہ طاغوت ہے، اور اللہ نے کہا طاغوت کی عبادت سے، طاغوت کی پوجا سے بچو، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ سارے نبیوں کی دعوتیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، سب کی دعوت یہی تھی، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی پوجا سے، طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اور آپ تصور کریں، نظر ڈالیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کا ذکر کیا ہے، جتنے بھی نبیوں کا نام لیا ہے، آئے تو بہت سے پیغمبر ہیں، کوئی کہتا ہے کم و بیش 1,24,000، کوئی کہتا ہے 1.25 لاکھ، کوئی کہتا ہے 1 لاکھ۔ بہت سے پیغمبر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن قرآن نے جن چنندہ پیغمبروں کا اور نبیوں کا نام قرآن میں ذکر کیا ہے، تقریباً 25 نبیوں کا، 25 رسولوں کا تذکرہ آیا ہے قرآن میں۔ آپ دیکھیے اللہ نے جتنے بھی نبیوں کا نام اور جتنے بھی پیغمبروں کا نام قرآن میں لیا ہے، اللہ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد ان کے نام کے ساتھ ساتھ ان کی پریشانیوں کا اور ان کے اوپر آنے والی مصیبتوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی وضاحت ہے میرے بھائیو اس بات کی، پیغام ہے اس بات کا، ایک میسج ہے اس بات کا کہ لوگوں سنو، تم اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے کن کے آستانوں پہ جاتے ہو، کن کے درباروں میں جاتے ہو، کن کو پکارتے ہو، کن سے منتوں سمانتیں کرتے ہو۔ یہاں نبیوں کا یہ حال ہے، رسولوں کا یہ حال ہے۔ کائنات میں اگر اللہ کی نظر میں سب سے بڑا بزرگ کوئی ہو سکتا ہے تو وہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ اپنا پیغمبر، اپنا نبی، اپنا دودھ، اپنا رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ لیکن ہم نے جتنے بھی نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا، جتنے بھی رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا، ان نبیوں پر بھی پریشانیاں آئیں، ان نبیوں پر بھی مصیبتیں آئیں۔ وہ پیغمبر، وہ نبی، وہ انبیاء اپنی مصیبت خود دور نہیں کر پائے، اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے اوپر آنے والی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اللہ ہی کو پکارا، اللہ ہی کو پکارا، اللہ ہی کو اپنا سہارا مانا اور اللہ ہی سے انہوں نے مدد طلب کی ہے۔ جب پیغمبر، جب بڑے بڑے نبی، جب بڑے بڑے انبیاء کرام اپنی مصیبتیں خود دور نہیں کر پائے تو ان کے بعد آنے والی وہ ہستیاں جن کی بزرگی کا علم تمہیں نہیں ہے، جن کو کوئی نبوت بھی نہیں ملی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ بزرگ ہیں بھی یا نہیں۔ جن کے بزرگ ہونے کا اعلان نہ اللہ نے کیا ہے اور نہ محمد رسول اللہ ان کا نام لے کر کہہ کر گئے ہیں کہ میرے بعد اس اسلام کے فلاں فلاں بزرگ آئیں گے، تو جب پیغمبر اپنی مصیبتیں دور نہیں
نہیں کر پائے تو ان کے بعد میں آنے والی ہستیاں تمہاری مصیبتیں کیا دور کریں گی اور تمہاری پریشانیاں کیا دور کریں گی؟ یہ ذکر ہے اس بات کا۔ آدم علیہ السلام اور حوا دونوں کو جنت میں رکھا گیا، دونوں جنت میں کھاتے رہے پیتے رہے۔ اللہ نے ان دونوں کو حکم دیا تھا کلوا واشربوا، اے آدم و حوا تم دونوں اس جنت میں کھاؤ اور پیو، لیکن تم دونوں کو یہاں میرا ایک حکم ماننا ہے، میری ایک فرما برداری کرنا ہے۔ تم دونوں کو ایک آرڈر ہے میرا، کھانے پینے میں کوئی پابندی نہیں ہے، پوری جنت خالی ہے، جاؤ جو تمہیں پسند آئے کھاؤ پیو، لیکن ایک آرڈر ہے میرا، اے آدم و حوا فلا تقربا هذه الشجرہ، تم دونوں کو بس اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، اس پیڑ کے پاس نہیں جاؤ گے۔ وہ کس چیز کا پیڑ تھا اس کی وضاحت میں جانا ضروری نہیں ہے، جب اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، نبی اکرم نے اس کی وضاحت نہیں کی، تو ضروری نہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے علم میں ہم برابر کے شریک ہو۔ بس وہ ایک درخت تھا، قرآن نے کہہ دیا درخت تھا، کس چیز کا تھا اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اپنی طرف سے کہنا کہ وہ گندم کا تھا، گیہوں کا تھا، اس کا تھا، اس کا تھا، یہ سب اٹکل پچو والی باتیں ہیں، شریعت کے اندر کوئی صحیح حدیث سے کوئی دلیل موجود نہیں۔ بس اس درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان نے ان دونوں کو وہیں ورغلایا، بہکایا، ارے اس درخت سے تو اس لیے روکا گیا ہے جو ایک بار پھل کھا لیتا ہے وہ ہمیشگی کے لیے جنتی ہو جاتا ہے، پھر وہ کبھی نکالا نہیں جاتا، ارے کھا لو کیا مذائقہ ہے اس میں، لے گیا، بہکا دیا، اس درخت کے پاس لے گیا۔ ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا، جنتی لباس ان کے شریر سے ان کے جسم سے اتر گیا، جنت کے درختوں کے پتوں سے انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا، اپنے شرمگاہ کو چھپایا۔ حکم ہوتا ہے اے آدم و حوا تم دونوں نے حکم عدولی کی، میری نافرمانی کی، اب تم دونوں کو اس جنت سے باہر کا راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ دونوں کو دنیا میں بھیج دیا گیا، دونوں کو دنیا میں بھیجا گیا، اتار دیا گیا، دنیا میں آ گئے، الگ الگ جگہوں پر دونوں بھیجے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں آنے کے بعد قرآن کہتا ہے آدم اور حوا نے اپنی اس خطا پر ندامت کا اظہار کیا، شرمندگی کا اظہار کیا۔ اب اپنی اس خطا پر اور اپنی اس ندامت پر جس انداز سے انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا، قرآن ریکارڈ کر رہا ہے کہ دیکھو تمہارے باپ آدم اور تمہاری ماں حوا نے اس پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے مجھے کو پکارا، اور دنیا میں آنے کے بعد ان کی زبان سے جو دعا نکلی وہ دعا یہی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دیکھیے قرآن کتنی سچائی کے ساتھ سیدھے طور پر کہتا ہے کہ آدم و حوا نے یہ دعا مانگی، لیکن مرچ لگانے والوں نے کیسے کہا، اے اللہ میں محمد رسول اللہ کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ہماری خطا معاف کر دے۔ قرآن کی اس دعا میں کہیں محمد رسول اللہ کا نام نہیں آ رہا ہے، اور جس حدیث کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں وہ ضعیف نہیں، موضوع ہے، من گھڑت، جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ کتنے واضح لفظوں میں آدم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا ہم دونوں نے اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو نے ہم دونوں کی مغفرت نہ فرمائی، وَتَرْحَمْنَا
اور ہم دونوں پر اگر تو نے رحم نہ فرمایا. دیکھیے آدم علیہ السلام کیا کرے, ربنا, اے ہمارے رب, ظلمنا انفسنا, ہم دونوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے, اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اگر تو نے ہم دونوں پر رحم مغفرت نہ کی اور ہم دونوں پر رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم دونوں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے, ہم دونوں جہنم میں جانے والوں میں سے ہو جائیں گے, ہم دونوں نقصان اٹھانے والوں میں سے شامل ہو جائیں گے. آدم اور حوا دونوں کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے اوپر جب مصیبت آئی اور ان کو جنت سے نکالا گیا, اس مصیبت کو وہ خود دور نہیں کر پا رہے ہیں, بلکہ انہوں نے اس مصیبت کی گھڑی میں کس کو پکارا؟ اللہ کو. یہ نبی کا حال, یہ آدم علیہ السلام کا حال ہے. آدم ثانی کو دیکھ لو, جن کو نوح علیہ السلام, نوح کا نام دیا جاتا ہے. 900 سال, 950 سال تبلیغ کے بعد جب قوم راستے پر نہ آئی, سرکشی پر اتر آئی, بد دعا کر دی اللہ سے, ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا الہ العالمین, اس روئے زمین کی اوپر کسی کافر کے گھر کو باقی مت چھوڑ, اے اللہ سب کو ہلاک کر دے, سب کو برباد کر دے. اگر کوئی ایک کافر بھی باقی بچ گیا تو فاسق اور فاجر اولاد ہی پیدا ہوگی. اے اللہ کسی بھی کافر کو باقی مت چھوڑ, سب کو ہلاک کر دے. نوح علیہ السلام کی بد دعا قبول ہوئی, زمین سے پانی نکلا, آسمان سے بھی بارش ہوئی, حکم ہوا کشتی میں سوار ہو جاؤ. اے نوح, تم اور تم پر ایمان لانے والے لوگ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ. اس کشتی میں سوار ہو گئے. نوح کا بیٹا پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا. نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے کشتی میں آ جاؤ, توحید کو اپنا لو, ایک اللہ کی عبادت کے قائل بن جاؤ. آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا. وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کہتا ہے کہ اے ابو, میں تو پہاڑ پہ چڑھ گیا ہوں, یہاں تک پانی تو نہیں آ سکتا ہے. یہاں تک کیسے آئے گا؟ زمین نے پانی چھوڑنا شروع کیا, آسمان نے پانی برسانا شروع کیا, اور اتنی بارش ہوئی, اتنا پانی جو پہاڑ تک چڑھ گیا. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا, نوح کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. نوح علیہ السلام نے کہا بھی تھا, اے اللہ میرا بیٹا, اللہ میرا بیٹا. آواز آتی ہے نوح انہو لیس من اہلک, اے نوح وہ تیرا بیٹا نہیں, تیرے اہل میں سے نہیں ہے. آج بیٹا کہہ دیا, آئندہ کبھی اگر اس کو بیٹا کہا تو نبوت چھین لوں گا. اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. جو تیری بات نہ مانے, توحید پر قائم نہیں, اس کو بھول جا. میں نے اس کو دنیا میں اتارا, پیدا کیا, اور آج ہم ہی اس کو ہلاک و برباد کر رہے ہیں. نوح کہہ رہے اللہ میرا بیٹا, اللہ کہتا ہے انہو لیس من اہلک. نوح کہہ رہے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. اللہ کہتا ہے کیا ہے نوح وہ تیرا بیٹا نہیں. نوح کی آنکھوں کے سامنے نوح کا بیٹا بچ گیا. نوح کی اوپر مصیبت آئی, اتنی بڑی مصیبت آئی کہ نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا پا رہے ہیں, اور نوح نے اس بیٹے کو بچانے کے لیے ہاتھ بھی پھیلائے تو اللہ کے سامنے. لیکن ضروری نہیں تم جو مانگو وہ اللہ دے ہی دے. میرے بھائیوں, نوح نے بھی بیٹا بیٹا کہا, لیکن اللہ نے نوح کی بھی نہیں سنی. اللہ کسی کا دویل نہیں ہے, وہ کسی کا سفارشی بھی نہیں کہ اس کی سفارش قبولی کر لے. ضروری نہیں کہ وہ مان ہی لے. میرے بھائیوں, اس کے اوپر کسی کی حکومت نہیں چلتی ہے, اور کوئی اس کی مجبور بھی نہیں کر سکتا ہے. نہیں میری بات مان, میں
تو تیرا نبی ہوں، میں تو تیرا پیغمبر ہوں، میری بات بھی تو نہیں مانے گا؟ نہیں، یہ ضروری نہیں، کیونکہ اللہ مختار کل ہے، سارے اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس کو بچانا ہے کس کو مارنا ہے اس پر اللہ کے اوپر کوئی حکومت نہیں چلا سکتا۔ نوح کے اوپر مصیبت آئی، نوح نے اس مصیبت کو میں اللہ کو پکارا، گنتے رہیے گا، آدم نے اللہ کو پکارا، نوح نے اللہ کو پکارا، یونس علیہ السلام کے مسئلے کو اٹھاؤ، اللہ میری قوم تبلیغ کرتے کرتے میں تھک گیا، نہیں مانتی، کیا میں دوسری بستی میں چلا جاؤں؟ حکم ہوتا ہے نہیں، اسی بستی میں ٹھہرو۔ یونس علیہ السلام نے کہا چلو جب یہاں نہیں مان رہے تو دوسری بستی میں چلتے ہیں۔ دوسری بستی میں جانے کے لیے سمندر کو پار کرنا ہے، کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، کشتی چلنے لگتی ہے، اور جب بیچوں بیچ مجدار میں پہنچتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، کشتی کا ناخدا ملاح کشتی چلانے والا کہتا ہے کہ اس کشتی کے اندر اللہ کا کوئی نافرمان بندہ بیٹھا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا وہ نافرمان بندہ اس کشتی سے اچھل کر اس سمندر میں چھلانگ لگا دے، ایک کی جان جاتی ہے چلی جائے، ایک کی وجہ سے سب کی جان نہ جائے۔ کیا کیا جائے؟ لیکن کون اٹھے؟ کشتی میں 50 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کون اٹھے؟ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے میں آ رہا ہوں، اللہ کا کہنا نہ ماننا، میں نے وہ میں ہوں یہ کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ قرآن دازی ہوتی ہے، بس زبان قرآن دازی ہوتی ہے، 50 پرچیاں اسی کشتی میں ڈالی جاتی ہیں، 50 لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں، 50 پرچیاں اسی کشتی میں ڈالی جاتی ہیں، ایک پرچی اٹھائی جائے گی، جس کا نام آئے گا وہی اللہ کا نافرمان مانا جائے گا، اسی کو کشتی سے اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا جائے گا۔ کس کا نام؟ پرچی کون اٹھائے؟ پرچیاں ڈال دی گئی کشتی میں، ملا کہتا ہے اے یونس تم ہی اللہ کے نیک بندے ہو، اے یونس تم ہی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، تم سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں ہے، آپ ہی پرچی اٹھائیے۔ قرآن دازی ہوتی ہے، پرچیاں پھینکی جاتی ہیں، یونس علیہ السلام سے کہا جاتا آپ ہی پرچی اٹھاؤ، اللہ کا یہ برگزیدہ بندہ یونس پرچی اٹھاتا ہے، پرچی کھول کر دیکھی جاتی ہے تو پرچی میں یونس ہی کا نام آتا ہے۔ اللہ ہم تو تمہیں بڑا نیک سمجھتے تھے، نافرمانی کرنے والے تم۔ سب لوگوں نے مل کر یونس علیہ السلام کو مچھلی کے سمندر کے اندر ڈال دیا، اس دریا میں پھینک دیا، اور جیسی دریا میں ڈالا وہاں اللہ نے پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا۔ قرآن کہتا ہے یہاں پھینکا فالتقمہ الحوت، مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا، مچھلی ان کو نگل گئی، مچھلی اس کو کھا گئی۔ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، ایک مصیبت آئی، کشتی سے پھینکے گئے، سمندر میں ڈالے گئے، مچھلی ان کو نگل لی، نبی پر مصیبت آئی، پیغمبر کے اوپر مصیبت آئی۔ 3 دن کے بعد یونس اسی مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ ہیں، اللہ نے ان کو زندہ رکھا، اسی مچھلی کے پیٹ میں زندہ ہیں، اور وہیں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو قصوروار مانتے ہیں، اور اپنے آپ کو ظالم قرار دیتے ہیں، اور وہیں یہ دعا پڑھتے ہیں سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، تیری ذات بابرکت ہے، تیری ذات پاک ہے، انی کن
میں ہی ظالموں میں سے ہوں، یعنی میں نے ہی تیری بات نہیں مانی اور چل دیا، اے اللہ میں نے ہی ظلم کیا ہے، یعنی مجھے اپنے قصوروار ہونے کا اعتراف ہے، لیکن تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی ذات تو تیری ہے۔ مچھلی نے پھر ان کو سمندر کے کنارے پر نگل دیا، منہ سے اگل دیا باہر۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کیجئے، یونس علیہ السلام پر مصیبت آئی تو یونس نے اس مصیبت پہ کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ ہم قرآن ہی پڑھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں بہت سے بھائی قرآن کی ان آیتوں کی تشریح بھی ان کے اوپر ٹائم بم بن کر گر رہی ہوگی۔ کہہ کیا رہا ہے مولانا؟ میں بے بسی بتلا رہا ہوں۔ آدم جنت سے نکالے گئے، بے بسی دیکھیے۔ نوح کے آنکھوں کے سامنے نوح کا بیٹا ڈوب کر مر گیا، بے بسی دیکھیے۔ سب لوگوں نے مل کر یونس کو سمندر میں پھینک دیا، بے بسی دیکھیے۔ مچھلی، معمولی مچھلی نگل گئی، بے بسی دیکھیے۔ لیکن مدد کے لیے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ یہ درس ہے نبیوں کی زندگی کہ بڑے بڑے پیغمبروں کی زندگی میں مصیبتیں آئیں، جب وہ اپنی مصیبتیں خود دور نہیں کر پائے تو یہ لوٹا سوٹا ڈنڈا مٹکا بابا یہ تمہاری مصیبتیں دور کریں گے۔ اور اس میں تکلیف کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ نام تو ہم نے تھوڑی رکھے ہیں بھائی، آپ ہی نے رکھے ہیں۔ ایڈریس مجھ سے پوچھ لینا، لوٹا بابا کہاں ہے، سوٹا کہاں ہے، ڈنڈا کہاں ہے، مٹکا کہاں ہے، چھتری والا کہاں ہے۔ یہ سب نام ہمارے نہیں، آپ کے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے علاقے میں آئیے، شادی والے بابا ایک الگ ہیں، لگتا ہے ان کی بس ایک ہی ڈیوٹی ہے کنواروں کو شادی کرانا۔ تو قاعدے سے بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے، جن کی عورتیں یا مرد بگڑے ہوئے ہوں، نہ عورت پریشان ہو بیچاری اور طلاق نہیں، تو ایک بابا ہونا چاہیے جس کا نام ہونا چاہیے طلاق والے بابا۔ اور تمام لوگ جو اپنی بیویوں سے پریشان ہو یا بیوی اپنے شوہروں سے پریشان ہو تو وہ اس بابا کے پاس چلے جائیں، بابا ہمیں نجات دے دو، اس آدمی سے شرابی ہے، جواری ہے، کبابی ہے، چھوڑتا نہیں ہے، آپ تو طلاق والے بابا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب نبیوں پر پریشانی آ رہی ہے کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو۔ یعقوب علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیے، لے گئے سارے بھائی، ہم یوسف کو لے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا۔ حسد اور جلن دیکھیے، لے گئے سب اور سب نے مل کر یوسف کو کنویں کے اندر پھینک دیا، قمیض اتار لی اور کسی جانور کا خون لگا کر لے آئے، دے دیا۔ ابو ہم کھیل کود میں لگ گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ پکارتے رہے اللہ کو، صبر کیا، یوسف کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ایک لمبی مدت کے بعد، ہم پورا واقعہ 20 سے حذف کر رہے ہیں، قافلہ آیا، بادشاہ مصر نے خریدا، یوسف علیہ السلام کو لے گیا، پرورش ہوئی، اور پھر کوئی واقعہ پھر سامنے آیا، اس کی بیوی کی نیت خراب ہوئی، اپنی طرف مائل کرنا چاہا، بلایا نہیں، آمادہ ہوئے، الزام لگایا، جیل میں بھجوایا، پھر خواب کی تعبیر بتاتے رہے اور پھر تخت کے مالک بن گئے۔ ایک لمبی مدت کے بعد میرے بھائیوں یعقوب علیہ السلام اللہ کو پکارتے رہے، اللہ میرا بیٹا، اللہ میرا بیٹا، پکارتے رہے۔ یعقوب نبی ہیں، ہمیں فوراً چاہیے، آج شادی ہوئی، اللہ 2 سال ہو گئے بیٹا نہیں مل رہا ہے، اللہ 3 سال ہو گئے بیٹا نہیں مل رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 85 سال تک دعا کی،
رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح بیٹا دے۔ 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، 86 سال کی عمر میں۔ جب جوان تھے تو اللہ نے نہیں دیا، بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا۔ تو یہی تو بتانا چاہتا ہے اللہ، دیکھو اللہ کی ذات وہ ہے، چاہے تو جوانی میں نہ دے اور چاہے تو بڑھاپے میں بھی دے دے، یہ اللہ ہے۔ اس کو کیسے فراموش کر سکتے ہو؟ ہمیں فوراً اور 3 سال تک صبر کرتے ہیں اور چوتھے سال نہیں ہوا تو نام نہاد ملاؤں کے پاس جا کر ایمان خراب کر لیتے ہیں۔ صاحب نہیں ہو رہا ہے، ادھر چلے جاؤ۔ اب ہم بار بار نام نہیں لیں گے، بس ادھر ادھر بولیں گے، اشارہ آپ سمجھ جائیے گا۔ ادھر چلے جاؤ، ارے خالی ہاتھ کوئی نہیں آتا۔ 85 سال بیٹا نہیں۔ اور سوچو یوسف کب کنویں میں پھینکے گئے، پھر نکالے گئے، پھر بیچے گئے، بادشاہ مصر نے خریدا، گھر میں پرورش کی، خوبصورت اتنے تھے کہ بادشاہ مصر کی بیوی کی نیت خراب ہوئی، غلقت الابواب، دروازے بند کر دیے، کہا آؤ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، بھاگے نکلے۔ ایک دروازہ تھوڑی تھا کھولا اور بھاگ گئے، نہیں، قرآن کہتا ہے وغلقت الابواب، کئی دروازے تھے، ایک نہیں کئی دروازے۔ کتنا وہ اندر لے گئی تھی اور لے جانے کے بعد کہتی آؤ میرے پاس، نہیں، بھاگے وہاں سے، یہ دروازہ کھولا، بھاگنے میں کامیاب، آگے دوسرا دروازہ بند، وہ دروازہ کھولا، اس میں بھاگنے میں کامیاب، تیسرا دروازہ کھولا، اس کو بھی کھول کے بھاگنے میں کامیاب، چوتھا پانچواں دروازہ، آخرکار پکڑ لیے گئے۔ اس نے کھینچا اپنی طرف، پیچھے سے قمیض پھٹ گئی، یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کی بیوی پر گرے، اور جیسے وہ دروازہ پکڑے ہوئے تھے اور پیچھے سے جب بادشاہ مصر کی بیوی نے کھینچا تو ایسے ہوئے، یعنی خود تو اس کے اوپر گرے اور چونکہ ہاتھ میں دروازہ تھا دروازہ کھل گیا۔ بادشاہ مصر کی بیوی نیچے، یوسف اس کے اوپر، اور سامنے دروازہ کھلا، بادشاہ سامنے کھڑا ہے۔ فوراً جھٹ سے الزام لگا دیا، کیا کہا؟ جو آپ کی بیوی پر غلط نظر ڈالے اور غلط نیت سے اندر آ جائے اور آپ کی بیوی پر غلط ڈورے ڈالے اور نیت خراب کرے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ غور کرو، اس زمانے کے فیصلہ کرنے والے بھی کتنے اچھے ہوا کرتے تھے اور عقل مندی دیکھیے۔ مقدمہ جب یوسف علیہ السلام کا عدالت میں پہنچا تو فیصلہ کیا دیا فیصل نے؟ یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھو، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا، تمہاری بیوی سچی، اور یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا اور تمہاری بیوی جھوٹی۔ فیصلہ ہو گیا، لیکن روب و دبدبا بادشاہ کی بیوی کا، مکر فریب، اس کے باوجود میرے پیارے ساتھیوں پھر وہاں رہے، خواب کی تعبیر بتائی، بڑے ہو گئے، پہنچ گئے، نبی بھی بنا دیے گئے، اور اب تک حضرت یعقوب پکارتے رہے اللہ میرا بیٹا، اللہ میرا بیٹا۔ اللہ نے کہا یعقوب بس، بہت صبر کر لیا، بہت پکار لیا۔ جب یوسف تم سے غائب ہوا تھا اس وقت تمہاری آنکھوں کی روشنائی تھی، اب ہم یوسف تمہیں لوٹانے جا رہے ہیں، تمہارا بیٹا تمہیں واپس کرنے جا رہے ہیں۔ آج تمہاری آنکھوں میں بینائی نہیں، پہلے ہم تمہاری بینائی لوٹائیں گے، پہلے ہم تمہیں تمہاری آنکھوں کی روشنائی واپس کریں گے تاکہ تم اسی یوسف کو اچھی طریقے سے پہچان سکو اور دیکھ سکو۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب کی پہلے تو بینائی لوٹائی اور اس کے بعد میں یوسف علیہ السلام سے بھی ملوا دیا۔ میرے بھائیوں، یعقوب کا بیٹا کھویا، یعقوب کے اوپر کتنی بڑی مصیبت، کتنی بڑی پریشانی۔ ایک لمبی مدت تک یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپتے رہے اور اللہ کو پکارتے رہے، اور ایک لمبی مدت کے بعد اللہ نے سنا ہے یعقوب کے اوپر مصیبت آئی۔ یعقوب علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔
یوسف علیہ السلام بھی اپنے باپ سے ملنا چاہتے تھے، یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے ملاقات کی تمنا اور دعا کی، تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا بھی قبول کی اور باپ سے ملوایا یعقوب علیہ السلام سے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، یہ سارے منظر ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے، سب اللہ کے نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، پیغمبر ہیں، کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، لیکن مصیبتیں آ رہی ہیں تو ان مصیبتوں میں اللہ کے نیک بندے خود اپنی مصیبتیں دور نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی مصیبتوں میں اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، اللہ ہی سے فریاد کر رہے ہیں۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے توحید، اس کو پہچان لیجئے۔ پہلے کل اسی منبر پہ کھڑے ہو کے میں نے خطبے میں کہا تھا نا کہ سب سے پہلے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں توحید کی دعوت پر۔ آپ چاہیں کہ توحید کی دعوت بھی دے دو اور سب آپ سے خوش رہیں تو چھوڑ دیجیے آپ۔ توحید کی دعوت دو اور سب خوش رہیں، ممکن نہیں۔ کوہ صفا پر چڑھ کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، تو سب سے پہلے کس نے وروध کیا؟ سب سے پہلے کس نے مخالفت کی؟ آپ کے چچا نے، ابو لہب نے۔ آپ کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ادھر ابو لہب نے کیا کہا؟ تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تو برباد ہو جا، کیا اسی لیے تو نے ہم کو جمع کیا ہے؟ اے محمد تو برباد ہو جا، کیا اسی لیے تو نے ہمیں یہاں بلایا ہے؟ کیا اسی لیے تو نے ہم کو جمع کیا ہے؟ بڑے ہیں عمر میں، چچا ہیں، ان کو کیا جواب دو؟ اتر گئے، کچھ نہیں بولے۔ توحید کی پہلی دعوت سب سے پہلے روڑا کس نے اٹکایا؟ ابو لہب نے، چچا نے۔ مخالفت سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوئی؟ گھر سے۔ آپ گھر میں دعوت دو گے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ مولانا صاحب میں نے توحید قبول کر لی ہے، بڑی دقت ہو رہی ہے۔ کیا دقت ہو رہی ہے؟ اب میری بہن کا رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ مولانا صاحب میں نے توحید قبول کر لی ہے، بڑی دقت ہو رہی ہے، میرا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا۔ بس اتنی سی پریشانیاں آپ برداشت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو موحد سمجھنے لگے۔ یہ تو شروعات ہے۔ توحید کی حفاظت جو کرتا ہے اس کو دنیا کتنی ہی گالی دے، اس کی مدافعت اللہ کرتا ہے۔ نبی اکرم کو کہا گیا تبا لک یا محمد، اے محمد تو برباد ہو جا۔ نبی اکرم نے کچھ نہیں کہا، سیدھے پہاڑی سے اترے، کوہ صفا سے اترے اور سیدھے اپنے گھر چل دیے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ پوری سورہ لہب نازل کر دی، دفاع کرتے ہوئے فرمایا ہے ابو لہب تو نے توحید کی دعوت پر میرے حبیب کو، میرے نبی کو تو نے گالی دی ہے، ان کو برا بھلا کہا ہے، ان کے بارے میں بد دعا دی ہے کہ محمد تو برباد ہو جا۔ اللہ نے خود ابو لہب کے سلسلے میں یہ پوری سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی برباد ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیو، اتنی بڑی مدافعت کی اللہ تعالیٰ نے توحید کی مخالفت کرنے پر ابو لہب کو ایسا جھنجھوڑا کہ قیامت کی صبح تک پوری دنیا کا مسلمان جب جب قرآن پڑھے گا اور جب جب تبت یدا پڑھے گا ابو لہب پر لعنت پڑتی رہے گی، ابو لہب کے اوپر پھٹکار پڑتی رہے گی۔ یہ توحید کی مدافعت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفاع کیا ہے محمد رسول اللہ کا۔ اگر آپ توحید پر قائم ہیں تو اللہ دفاع کرے گا۔ توحید پر چلنا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اور یہ توحید کیا ہے؟ مولانا صاحب ایسی تقریر کرنا سب خوش رہیں، کسی کو برا نہ لگے،
ہماری بیٹیاں ان میں گئی ہیں، ان کی بیٹیاں ہمارے یہاں آئی ہیں۔ مولانا گئے تھے کہنے کے لیے اپنی بیٹی کو ان میں دے دو، ان کی بیٹیاں لے لو، سزا مولانا کو کیوں دے رہے ہو یار؟ نہیں صاحب، ہماری رشتہ داریاں ہیں غیروں میں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ توحید تو یہ ہے کہ حشر میں اللہ کہہ دے فرشتوں اس کا کیا حساب کتاب لیں، یہ تو پوری دنیا میں صرف میری وجہ سے مخالفت برداشت کر کے آیا ہے، یہ پوری دنیا سے خفا میرے لیے تھا، پوری دنیا اس سے خفا میرے لیے تھی، جاؤ اس کو میں نے بخش دیا، جاؤ اس کو میں نے جنت میں داخل کر دیا۔ ارے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ آپ کیا لڑیں گے توحید کے لیے؟ آؤ، دل چاہتا ہے کہ آپ کو ایک ایسا منظر دکھائیں کہ عقل ٹھکانے لگ جائے، عقل ٹھکانے۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے، پوری دنیا پر بادشاہت کرنے والے 4 لوگ گزرے جنہوں نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی، جس میں 2 کافر تھے اور 2 مسلمان۔ کافر میں ایک کا نام ہے نمرود اور دوسرے کا نام ہے بخت نصر، اور 2 مسلمانوں نے حکومت کی پوری دنیا میں، ایک کا نام ہے سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین۔ 2 مسلمان، سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور 2 کافر پوری دنیا پر حکومت کی، ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نمرود کا پاور کیا ہے، اندازہ لگائیے۔ برہان پور کے کسی ایک محلے کا سرپنچ نہیں ہے وہ نمرود، پارشد نہیں ہے وہ، آپ کے کسی تحصیل کا چیئرمین نہیں ہے وہ، آپ کے کسی علاقے کا ایم ایل اے نہیں ہے وہ، آپ کی برہان سیٹ کے پورے ضلع سے ایم پی نہیں ہے وہ، پورے ایم پی کا یا پورے یو پی لیول کا چیف منسٹر نہیں ہے وہ اپنے ملک کا ہی صرف وزیر اعظم نہیں ہے، پرائم منسٹر نہیں ہے، وہ پوری دنیا کا بادشاہ۔ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے پاور کا۔ اور ابراہیم علیہ السلام حجت کس سے کر رہے ہیں، مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ توحید انسان کو بہادر بناتی ہے۔ اہل حدیثوں، تمہارے اندر بزدلی کہاں سے آ گئی؟ صاحب، جب سے ہم نے توحید قبول کی، رشتے نہیں ہوتے بیٹیوں کے۔ اچھا ابھی رک جاؤ، اچھا تو ہمیں یہی لگتا ہے، لیکن پہلے بیٹی کی شادی کر دوں، اس کے بعد ہم قبول کریں گے۔ پہلے بہنوں کی شادی کر لیں، اس کے بعد میں ہم یہ قبول کر لیں گے۔ اگر ابھی کر لیا تو بہنیں بیٹھی رہ جائیں گی، بیٹیاں بیٹھی رہ جائیں گی۔ یہ بزدلی کہاں سے آئی تمہارے اندر؟ توحید تو انسان کو بہادر بناتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حجت کس سے کر رہے ہیں، مناظرہ کس سے کر رہے ہیں، بحث کس سے کر رہے ہیں؟ جو ایک بستی کا ایم ایل اے نہیں ہے، پارشد نہیں ہے، سباسد نہیں ہے، چیئرمین نہیں ہے، چیف منسٹر نہیں ہے، پرائم منسٹر بھی نہیں ہے، بلکہ کنگ ہے، پوری دنیا کا بادشاہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ اللہ نے اس کو تھوڑی سی بادشاہت کیا دے دی، پوری دنیا کا مالک کیا بنا دیا کہ وہ
ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا، ابراہیم علیہ السلام سے حجت کرنے لگا، اللہ کے سلسلے میں تکرار کرنے لگا، اللہ کے سلسلے میں بحث کرنے لگا، اور بحث کرتے کرتے اس نے پوچھ ہی لیا، اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ آخر کیا خصوصیت ہے تمہارے رب کے اندر، بتاؤ جو میرے اندر نہیں ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے نمرود مجھ سے رب کا تعارف پوچھتا چاہتے ہو، انٹروڈکشن چاہتے ہو، رب کون ہے؟ تو سنو میرا رب کون ہے۔ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، جس کو چاہے زندگی دے اور جس کو چاہے مار دے، وہ موت و زندگی دینے پر قادر ہے۔ میرا رب وہ ہے یحیی جو زندگی بھی دیتا ہے، و یمیت اور موت بھی دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا ابراہیم تو کون سی بڑی خصوصیت ہے یہ تمہارے رب کی، کون سی بڑی یہ بات ہو گئی، کون سا بڑا کمال ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور میں بھی جس کو چاہوں مار سکتا ہوں، موت دے سکتا ہوں، بادشاہ ہے پوری دنیا کا۔ اے ابراہیم ابھی میں کسی ایسے شخص کو جس کو پھانسی کی سزا ہو، قتل کی سزا ہو، اس کو جیل سے نکال کر آزاد کر سکتا ہوں، لو میں نے بھی زندگی، یہ میں بھی قادر ہوں زندگی دینے پر۔ جس کو عدالت سے قتل کی سزا سنا دی گئی ہو، ایک دو دن میں جس کو قتل کیا جانے والا ہو، اس کو میں جیل سے نکال کر آزاد کر سکتا ہوں، چھوڑ سکتا ہوں، لو میں بھی زندگی دینے پر قادر ہوں، اور جس کو بھی چاہوں راستے سے پکڑ کر اس کی گردن اڑوا سکتا ہوں، قتل کر سکتا ہوں، میں بھی تو موت دینے پر قادر ہوں۔ اوحی و امید، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بادشاہ ہے، عقل تھوڑی موٹی ہے اس کی، گورنروں اور بڑے بڑے منصبوں پر بیٹھنے والوں کی گردنیں تھوڑی سی ٹیڑھی رہتی ہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں، ان کی عقل ان کے گھٹنوں میں آ جاتی ہے تکبر کے مارے۔ سمجھ گئے بادشاہ ہے اس لیے موٹی عقل کا ہے، اس کو کیسے سمجھایا جائے کہ میرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جھٹ سے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ نہیں اے بادشاہ تم نہیں سمجھو گے، اے نمرود تمہاری کھوپڑی میں نہیں بیٹھے گی یہ بات۔ ارے میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، ایسٹ سے نکالتا ہے، ویسٹ میں غروب کرتا ہے، ڈبوتا ہے، ویسٹ میں لے جاتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں لے جاتا ہے۔ یہ ہے میرے رب کی طاقت، یہ ہے میرے رب کا پاور۔ اگر تو بھی رب ہے، تو بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، تو بھی اپنے آپ کو رب تصور کرتا ہے، تو بھی لوگوں کے نظر میں اپنے آپ کو رب منوانا چاہتا ہے اور رب کہلواتا ہے، تو سن فَآتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو سورج کو ذرا مغرب سے نکال، پشچم سے نکال کر دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بہت چکر رہ گیا، شزدر رہ گیا، یہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دختی نبض پر ہاتھ رکھ لیا۔ پورا واقعہ بتانے کا مقصد کیا ہے میرا؟ آپ اپنے ماں باپ سے نہیں لڑ سکتے ہو، آپ اپنی بیوی اور بچوں سے نہیں لڑ سکتے ہو، آپ اپنی قوم اور اپنی سماج کے چند سرمردہ لوگوں سے نہیں لڑ سکتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو بادشاہی وقت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اکیلے ہیں، تنہے تنہا ہیں۔ تقریر کی شروعات میں نے کہا تھا کہ پوری زندگی میں کوئی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا، اکیلے تنہے تنہا، اور مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ کس کے سامنے کھڑے ہو کر چیلنج کر رہے ہیں؟ کس کو للکار رہے ہیں اور توحید کی دعوت کس کو دے رہے ہیں؟ نمرود کو، جو گاؤں کا سرپنچ نہیں ہے، مکھیا نہیں ہے، پردھان نہیں ہے، چیئرمین نہیں ہے، ایم ایل اے نہیں ہے، ایم پی نہیں ہے، چیف منسٹر نہیں ہے، پرائم منسٹر نہیں ہے، پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں بنی ہوئی طاقوں پر سجتی ہوئی اگربتیاں نہیں رکوا سکتے ہو،
साहब माँ बाप नाराज़ हो जाएंगे, ये ताक बनी है यहाँ हर जुमरात को अगरबत्ती सुलगेगी। क्यों मेरे बाप दादा करते चले आए हैं, क्यों जुमरात के दिन रूहें आती हैं उनके बाप की, अब्बा की और अम्मा की। अगरबत्ती जलेगी, तुम इतना नहीं रोक सकते हो अपने घर में। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो तने तनहा अकेले बुतों के माबद खाने में घुस जाते हैं। सारे लोग ईदगाह गए हुए हैं, जश्न मनाने चले गए हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारे बुतों को तोड़ देते हैं। मालूम है कि नमरूद बादशाह है, मालूम है कि हम तने तनहा हैं, मालूम है खड़े कहाँ हैं कि मेरा बाप आज़र भी मेरा साथ नहीं देगा, मालूम है कि मेरे खानदान वाले भी मेरा साथ नहीं देंगे, लेकिन तोड़ दिया सारे बुतों को, लेकिन सबसे बड़े बुत को बाकी छोड़ दिया और उसी के गले में कुल्हाड़ी लटका दी। जब लोग जश्न से लौट कर वापस आए, ये क्या हुआ, किसी का हाथ टूटा पड़ा है, किसी की गर्दन कटी पड़ी है, किसी का पैर टूटा पड़ा है, ये दुर्गत किसने बनाई? किसी ने बताया कि एक ही शख्स है इब्राहीम जो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, बुलाओ उसको। बुलाया गया, किसने किया? मन फ़अलहु, ये किसने किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा है, अरे ये तो बहुत बुरा हाल है, और देखते देखते एकदम बड़े बुत के ऊपर मालूम तो था ही, अरे कुल्हाड़ी तो उसकी गर्दन में लटकी हुई है, और हमसे पूछ रहे हो किसने किया? अरे उससे पूछो ना, कुल्हाड़ी लटकी हुई है, लगता है वही उतरा था, उसी ने मारा है, काटा है, तोड़ा है। दलील देखिए। कहा इब्राहीम मजाक करते हो, वो उतर सकता है, कुल्हाड़ी चला सकता है, इनको मार सकता है और फिर अपनी जगह पे जा सकता है। यही तो कहलवाना चाह रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी जबान से। जब वो ऐसा नहीं कर सकता और ये अपने आप को नहीं बचा सकते, इनके सामने खाना रखा है, पानी रखा है, ये खा नहीं सकते, ये पी नहीं सकते, वो उतर नहीं सकता, कुल्हाड़ी चला नहीं सकता, मार नहीं सकता, ये अपने आप को बचा नहीं सकते, तो ऐसे माबूदों की इबादत तुम क्यों करते हो? अब इसका जवाब क्या था उनके पास, सिवाय इसके कि हमारे बाप दादा करते चले आए। आस्था पे चोट मार रहे हो इब्राहीम, ये हमारी आस्था है। यही तो होता है ना, आज बड़े बड़े टीवी चैनलों पर डिबेट करने वाले बैठे रहते हैं, जब ये सवाल कोई पूछते इस तरीके का तो कहते हैं देखो हमारी आस्था पे चोट नहीं मार सकते, ये आस्था का सवाल है। मालूम था अपना अंजाम, वही हुआ जिसका डर था। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, सिर्फ बताने का मेरा मकसद यह है कि तुम अपने घरों में अपने माँ और बाप की बनाई हुई ताकों को नहीं तोड़ सकते हो, अगर बत्तियां जलवाना बंद नहीं करवा सकते हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अकेले तौहीद के लिए बुत खाने में घुसकर बुतों को तोड़ दिया। यह है तौहीद। आज़र से अपने बाप से बुराई मोल ली, रिश्तेदारों से बुराई मोल ली, इसी जुर्म के पादाश में निकाले भी जा रहे हैं। अपनी बस्ती इराक छोड़ते हैं और उस इराक जो उसका पुराना नाम बाबुल था, उस बाबुल की बस्ती ऊर के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज़र के घर में पैदा होते हैं। आज वो पूरी की पूरी बस्ती इराक की बाबुल की छोड़ते हैं और मुल्क के शाम की तरफ जब आते हैं तो अपने मुल्क को देखते हैं, अपने मुल्क को देखते हैं और कहते हैं इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। आय अल्लाह, माँ बाप की मोहब्बत और रिश्तेदारों की मोहब्बत, गांव की मोहब्बत, मोहल्ले की मोहब्बत, शहर की मोहब्बत, मुल्क की मोहब्बत, सब कुछ खैराबाद कह के मैं तेरी तरफ जा रहा हूँ। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयादीन, अन करीब मेरा रब मेरी रहनुमाई फरमाएगा और मुझे सीधे रास्ते की तरफ ले जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मुल्क छोड़ना पड़ता है, अपना इलाका छोड़ना पड़ता है, अपना घर तौहीद के लिए छोड़ना पड़ता है, अपनी बस्ती छोड़ना पड़ती है, अपने रिश्तेदारों को भी तर्क करना पड़ता है, यहाँ तक कि अपनी कंट्री, अपना मुल्क भी छोड़ना पड़ता है। आपने क्या छोड़ा है अभी?
ہم تو اس لیے موحد ہیں کیونکہ ہمارے باپ اہل حدیث تھے، ہم تو اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں تو وراثت میں مل گئی توحید، اس لیے اس کا احساس نہیں ہے ہمیں اور آپ کو۔ اللہ کو منظور ہے کہ تم کوئی بھی گناہ کرو وہ اس کو بخش دے، اس کو گوارا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر تم نے شرک کیا تو اس کو بخش دے، یہ گوارا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کو نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر سکتا، نہیں بخشے گا۔ سوچئے صبح سے اٹھ کر شام تک ہم نے کتنا توحید کو زندہ کیا ہے اور کتنا شرک کیا ہے۔ معائنہ کیجئے، احتساب نفس، اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے، اپنے آپ کا حساب لیا کیجئے جب بستر پہ جایا کرو تب۔ توحید کو دیکھیے، خود محمد رسول اللہ پر ایک بہت بڑی مصیبت آتی ہے، نبی ہمیں کیا درس دے رہے ہیں، اور مصیبت کیا آتی ہے؟ آج بدر کا دن ہے، 313 صحابہ ہیں، 1000 سے زیادہ کافروں کا لشکر ہے، 1000 سے زیادہ۔ ان 1000 کے پاس تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، زین بھی ہے، ڈھال بھی ہے، سب ہتھیاروں سے لیس ہیں اور سب جوان ہیں۔ ادھر 313 ہیں، جب سب کو جوڑا گیا تو 313۔ کسی کے پاس گھوڑا ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو بچانے کے لیے ڈھال نہیں، زرہ ہے تو زین نہیں، ایک چیز ہے تو دوسری چیز نہیں۔ محمد رسول اللہ نے اپنے ان 313 بے بس صحابہ کو دیکھا، ان کمزور صحابہ کی طرف نظریں ڈالی، اور ادھر 1000 کافروں کے لشکر پر نظر ڈالی جو ہتھیاروں سے لیس ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سیدھے سجدے میں گر گئے، آپ کا سر سجدے میں، اور اسی سجدے کے اندر امام کائنات زور زور سے یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ، ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط، اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط الہ العالمین۔ یہی مٹھی بھر جماعت ہمارے پاس ہے، یہی 313 پکے سچے مسلمان ہیں، یہی میرے دین پر چلنے والے ہیں۔ اے اللہ ان کو ہلاک مت کرنا، ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، آج یہ 313 مسلمان صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آج یہ 313 صحابہ کا وجود مٹ گیا، اگر آج یہ قتل کر دیے گئے، اگر آج یہ مٹا دیے گئے، تو یاد رکھنا لن تعبد بعد اليوم قط، تو آج کے بعد اس روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لوگوں تمہارے پیغمبر پر مصیبت آ رہی ہے، 313 کا لشکر دیکھ رہے ہیں، ہمارے نبی پر پریشانی آ رہی ہے، محمد رسول اللہ اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یہی تو درس دیا تھا محمد رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی، لوگوں دیکھو ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں تو ہم بھی اللہ کو پکار رہے ہیں، میرے جانے کے بعد جب تمہارے اوپر بھی کوئی مصیبت آئے تو تم ایک ہی اللہ کو پکارنا، اسی سے مدد طلب کرنا، جو ہمارے کام آئے گا وہی تمہارے بھی کام آئے گا، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وہ میری بھی سنتا اور تمہاری بھی سنتا ہے، اسی کو پکارنا وہی تمہارا مشکل کشا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو ایک ایک لفظ پر، اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت کہیں ہلاک نہ ہو جائے تو اس کو ہلاک مت کرنا، ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت مٹ گئی، برباد ہو گئی، اس روئے زمین سے ختم ہو گئی تو کبھی کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، تیرا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، تیری عبادت کرنے والا
والا کوئی نہیں ہوگا. یہ توحید کا درس تھا جو محمد رسول اللہ نے دیا ہے کہ دیکھو مصیبتوں میں اللہ کو پکارو. یہ مصیبت میں اللہ کو پکارا جا رہا. ہم اندازہ لگائیں کہاں کھڑے ہیں ہم. اپنے سماج اور سوسائٹی کے اوپر غور کر کے دیکھو. سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی. اللہ نے سارے یہود و نصارہ کو بھی اور اہل کتاب کو پکار کر کہا اور نبی کی زبان سے کہلوایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی کہہ دو اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے مجوسیوں، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، اے کتاب والو آؤ تعالو آؤ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے طرف، ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. ہم دونوں، ہم اور آپ دونوں اس کلمے کو پڑھنے والے. آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف. یہ کلمہ سب کا تھا. نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ. موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ. محمد رسول اللہ دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کبھی نہیں بدلا گیا. آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے نبیوں کا کلمہ ایک ہی تھا. اس دور کے نبی کے حساب سے دوسرا جز تو بدلتا گیا لیکن لا الہ الا اللہ میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اور یہی اصل اسلام ہے. آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی، سارے نبیوں کا یہی کلمہ تھا، ایک اللہ کی عبادت. دعا بھی تو عبادت ہے. نماز آپ اللہ مسجد میں جائیں گے اللہ کی طرف، قبلے کی طرف رک کر کے اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے، اور دعا مانگنے کی ضرورت ہوگی تو اللہ کو چھوڑ کر آپ اللہ کے بندوں کے پاس چلے جائیں گے. ایک عبادت اللہ کے لیے اور دوسری عبادت بندوں کے لیے. جبکہ اللہ ہی کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھے پکارو میں دوں گا. کتنا صاف لفظوں میں کہہ دیا، مجھے پکارو استجب لکم، میں سنوں گا تمہاری. ادعونی، تم مجھے بلاؤ، مجھے پکارو. استجب لکم، میں تمہیں دوں گا. یہاں کیا حکم دیا؟ صرف مجھے پکارو. اور پھر دوسری آیت میں کیا حکم دیا؟ میرے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو مت پکارو مَا لَا يَنفَعُكَ، جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے، وَلَا يَضُرُّكَ، جو تمہیں نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. کتنے صاف شبدوں میں کہہ دیا، مجھے چھوڑ کر کسی کو مت پکارو. کیوں؟ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن میرے منع کرنے کے بعد بھی اگر پکارو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالم لکھے جاؤ گے، ظالم ہو جاؤ گے، ظالموں میں تمہارا شمار ہوگا. یا اللہ نے منع کیا دوسرے کو مت پکارو. اور تیسری آیت میں اللہ نے کہہ دیا اگر پکارتے ہو تو ان کی حیثیت بھی سن لو. ایک ایک چیز پر آئیے. پہلے کیا کہا؟ مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا، کلیئر. پھر کہا کہ مجھے میرے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. کیوں؟ وہ تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر ایسا کرو گے تو ظالم لکھے جاؤ گے. اور تیسری آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ جن کو پکار رہے ہو میرے علاوہ ان کی حیثیت بھی سن لو کیا ہے.
ان کی بے بسی بھی اور کمزوری بھی دیکھ لو کیا ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے پاس جا رہے ہو, اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے, اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے پاس جا رہے ہو, لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اگرچہ وہ سب کو جمع کر لیں. یہ سب کو جمع کرنے کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ ایک مکھی, ذبابن علماء بیٹھے پوچھو نکرہ استعمال ہوا, 2-3 مکھیاں تو نانی مر جائیں گی اور چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا اکیلا, وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, سب کو اکٹھا کر لو. سب کو مطلب کشمیر سے کنیا کماری تک اور بریلی سے بغداد تک. مولانا صاحب یہ 2 نام بڑے وضاحت کے ساتھ, بریلی اور بغداد. ہاں, اس لیے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا بریلی میں ہے اور پوری دنیا کا سب سے بڑا بغداد میں ہے. غور کرو, وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, اللہ نے ساری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کیا, کیا ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے سب کو جمع کر لو. ہماری اس تقریر کا تھوڑا سا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے ایک لیپ ٹاپ والا بابا, لیپ ٹاپ لے کے آتا ہے. اب نام لینا ضروری نہیں ہے اور اتنے لوگ مبارک بھی نہیں ہے کہ ان کا نام لینے سے پہلے میں وضو بناؤں. میرے بھائیوں ٹائم ہو گیا؟ ہاں ٹھیک ہے, بس 15 منٹ بہت ہو گئے. ٹھیک ہے, ہم تو اتنی لمبی تقریر ہم 15 منٹ میں بھی کر سکتے تھے, آپ نے بگا 1.5 گھنٹہ بلوایا. میرے بھائیوں سنیے, وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, سب کو جمع کر لو, بریلی سے بغداد تک, سب کشمیر سے کنیا کماری تک. اس نے جواب کیا دیا اس کا معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کو کہا ہے, بتوں کو, یعنی ان کو مت پکارو, بتوں کو. اللہ جانتا تھا کہ ایسے لیپ ٹاپ والے بابا بھی پیدا ہوں گے جو قرآن کی اس آیت کا مطلب بت سمجھیں گے اور کیا کہیں گے, اللہ نے یہ چیلنج بتوں کو کہا, یعنی بتوں کو مت پکارو, وہ تمہاری حاجت روائی بزرگوں کو تھوڑی منع کیا ہے. اللہ جانتا تھا, اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ وضاحت کر دی, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو وہ پتھر کی مورتیاں اور بت نہیں ہیں, عباد امثالکم, تمہارے جیسے بندے ہیں. عبد کی جمع عباد. اللہ نے کیا کہا, یہ تم جس کو پکار رہے ہو نا مشکل کشائی کے لیے حاجت, یہ تمہارے جیسے بندے ہیں. یعنی وہ لوگ بندوں ہی کو پکارا کرتے تھے, بزرگوں کو پکارا کرتے تھے. عباد امثالکم. تو میرے پیارے ساتھیوں کتنا بڑا چیلنج ہے, ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, جاؤ جمع کر لو سب کو. پیدا کرنا تو بہت دور کی بات. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ, اگر مکھی تمہاری مٹھائی پر بیٹھ جائے, مان لو جرجیت صاحب رس گلہ کھا رہے ہیں, کوئی گلاب جامن, چھوڑو شب برات کا حلوہ کھا رہے ہیں, چلو اس پر ایک مکھی بیٹھی اور اڑ گئی, تو مکھی کتنا لے کے اڑے گی؟ ارے کتنا لے کے اڑے گی, مکھی ہے ہی کیا. اللہ کہتا ہے جو مکھی تمہاری کھانے پینے کی چیز سے جو لے کر چلی گئی, تم جن کو پکار رہے ہو نا یہ اتنے کمزور ہیں, اتنے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, مکھی جو ان کے کچھ چیز چھین کر جو لے گئی, یہ سب مل کر اس مکھی کو پکڑ کے وہ چیز واپس بھی نہیں لے سکتے. ارے جو ایک مکھی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ تمہارا کیا بگاڑے گا. کیا کہتے ہیں, نہیں اتنے بڑے پہنچے ہوئے ہیں, زمین پر لات ماریں گے زمین پھٹ جائے گی. بابا نہیں نہیں, اتنا ڈرا کے رکھتے ہیں کہ ان کے خلاف مت بولو.
بددعا لگے گی، زمین پہ لات مارے گی، زمین پھٹ جائے گی، تم زمین میں دھس جاؤ گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اتنے کمزور ہیں کہ کوئی چیز لے کے چلے جائے، مکھی تو یہ مکھی کو پکڑ بھی نہیں سکتے، اور جو لے گئی وہ چھین بھی نہیں سکتے۔ اور پھر ایک اور جوتا مارا، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے، کمزور کمزور کے پاس جا رہا ہے، بے بس بے بس کے پاس جا رہا ہے، لاچار لاچار کس سے مانگ رہا ہے، محتاج محتاج کے پاس جا رہا ہے، فقیر فقیر کے پاس جا رہا ہے، بے بس اور لاچار، بے بس اور لاچار کے پاس جا رہا ہے، مانگنے والا بھی لاچار اور جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی لاچار۔ نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول بہت دور سے آیا ہوں، جانا بھی ہے، راستہ بہت خطرناک ہے، اگر میں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے گھر نہیں پہنچا تو جنگل سے گزر کے جانا پڑتا ہے، خطرناک جانور ہیں، ان کے خطرے سے بچنے کے لیے مجھے ابھی پہنچنا ضروری ہے گھر، لیکن آیا تھا آپ سے ملتے ہوئے جا رہا ہوں، تھوڑی سی نصیحت کر دیجئے۔ دیکھا مجبور ہے، ضرورت مند ہے، جلدی جانا ہے، گھر میں پہنچنا بھی ہے۔ مولانا جرجیس کی طرح اس کو بٹھا کے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر نہیں کی اس کے سامنے، آپ نے ایک جملہ اس سے کہا، جاؤ ہو گئی نصیحت، یہی تقریر ہے تمہارے لیے، تمہیں دور جانا ہے، گھر تمہارا دور ہے، جنگل سے گزر کر جانا پڑتا ہے، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں پہنچ پائے تو خطرناک جانوروں کے حملے کا ڈر ہے، جاؤ۔ اس کے ساتھ چلتے رہے، دروازے کے باہر جب اس کو پہنچایا تو کہا اب جاؤ، ایک نصیحت یاد رکھنا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا، اور جب مدد طلب کرنا ہو تو ایک اللہ سے مدد طلب کرنا۔ جب وہ جانے لگا تو کہا اللہ کے رسول نصیحت یاد رکھوں گا، فرمایا اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی صرف اللہ سے مانگنا، کسی اور کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا۔ یہ توحید تھی محمد رسول اللہ کی، یہ نہیں کہا تھا ارے تم کہیں بھی رہو خطرناک جنگل میں وہیں سے مجھے پکارنا، میں یہیں سے جوتا پھینکوں گا، وہاں سے وہ آدمی برباد ہو جائے گا، مٹ جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ آپ نے کرامتیں سنی ہوں گی نا، لشکر گزر رہا تھا، اس نے پکارا یا غوث، 2000 کلومیٹر کی دوری پر غوث صاحب بیٹھے، انہوں نے یہیں سے جوتا پھینکا، 2000 کلومیٹر پر جوتا، ارے اتنا تو آج ہمارے چوکیدار نہیں پھینکتے جتنا بڑا یہ لوگ پھینک رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اتنی بڑی پھینکی گئی کہ 12 وہ پورا کا پورا قافلہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی بھی چاہتے تو کہہ سکتے تھے ارے نہیں ٹھیک ہے جہاں جا رہے مجھے پکارنا، ابھی تو میں زندہ ہوں، جیسی کہو گے یا محمد یا رسول اللہ میں یہی سے جوتا پھینکوں گا، وہیں سے خطرناک جانور ڈھیر ہو جائے گا۔ نہیں، کیا کہا اگر ایسی نوبت آ جائے اور پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، اذا سألت فاسأل اللہ، تو اللہ سے سوال کرنا، اور اگر مدد طلب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اور آخری چیز میرے ساتھیوں، مکہ چھوڑ کے جب مدینہ گئے اللہ کے رسول تو مدینے کے لوگ بڑے خوش تھے کہ آج اللہ کے رسول مکے سے مدینہ آئے ہیں، ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس خوشی کے اندر آج مدینے کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں کہ آج محمد رسول اللہ دیکھیں کس کے گھر پہ رکتے ہیں، آج نبی کی سواری کس کے مکان پہ رکتی ہے۔ عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے یہ منظر دیکھنا چاہتی ہیں، اور مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی ہیں، ڈھول بجا رہی ہیں، اور اس میں ایک گیت گا رہی ہیں۔ 5 سال کی بچی، 6 سال کی بچیاں دف بجا رہی ہیں اور ڈھول اور اس کے دف کے اندر گیت گا رہی ہیں، اور گیت گاتے ہوئے کہہ دی جا رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج تو اللہ کا شکر ہے 14ویں رات کا چاند ہمارے مدینے میں نمودار ہوا ہے، آج تو محمد رسول اللہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے ہمارے مدینہ میں تشریف لائے ہیں۔ وجب الشکر علینا ما دعا
للہ داعی، ہم تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ کے نبی ان بچیوں کی زبان سے نکلنے والے ان جملوں کو سنتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ چھوٹی بچیوں نے دیکھا اللہ کے نبی قریب آ گئے، ہمارے بالکل قریب سے گزر رہے ہیں، تو ان بچیوں نے گیت گاتے گاتے ایک جملہ اور کہہ دیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ آج تو ایسے نبی مکے سے مدینہ آ گئے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ نبی آج ہمارے درمیان ایک ایسے رسول آ گئے، فینا نبی یعلم ما فی غد، جو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، آپ چاہتے تو نظر انداز کر سکتے تھے، نہیں بچیاں ہیں ابھی چھوٹی ہیں چلو کوئی بات نہیں، لیکن اتر گئے نہیں، اب یہ غلط جملہ بول رہی ہیں۔ نبی کی غیرت کو گوارا نہیں ہوا، اونٹنی سے اترے، ان بچیوں کے پاس گئے اور فرمایا دعی هذه الکلمات، بچیوں ان جملوں کو چھوڑ دو، یہ جملے جو پڑھ رہی ہو ان کو مت پڑھو، وہی پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہی پڑھو۔ آگے جو جملے پڑھے ہیں تم نے فینا نبی یعلم ما فی غد، ان جملوں کو چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مجھے کل کا علم نہیں۔ محمد رسول اللہ کی توحید کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا، اور نبی اکرم کی نبوت کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ ان بچیوں کو بچی سمجھ کر نظر انداز کر دیں۔ نہیں، آج ضروری ہے ان کا عقیدہ سدھارنے کا کی ضرورت ہے۔ اگر ان بچیوں کے ذہن میں آج یہ عقیدہ بیٹھ گیا اور آج انہوں نے اپنے دماغ میں یہ بھر لیا تو بڑھاپے تک نہیں نکلے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ نے ان بچیوں کی اصلاح کر دی اسی وقت، ان جملوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ میں کل کی بات نہیں جانتا، اللہ کی قسم کل میرے اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا مجھے اس کا علم نہیں۔ آپ نے اسی وقت چھڑوا دیا۔ یہ تھی توحید کہ آپ نے چھوٹی بچیوں کو بھی شرکیہ جملہ پڑھنے سے روک دیا۔ آپ آج اپنے بچوں کو کانوینٹ میں بھیجنے والوں کون کون سا سلیبس پڑھایا جاتا ہے ذرا غور کر لو، ہمارے بچے کتنی شرکیہ چیزیں پڑھتے ہیں، غور کر لو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب گھر میں بچہ پیدا ہو، جب بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلواؤ، جب کچھ اور بولنا سیکھ جائے تو اس کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ نکلواؤ، اس کے عقیدے کو مضبوط کرو، اللہ سے اس کا رشتہ مضبوط کرو۔ پھر آپ نے فرمایا جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو اور لے جاؤ اپنے ساتھ، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا کوئی بات نہیں، لیکن جب وہ 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو اور مار مار کر ان کو مسجد کی طرف لے جاؤ۔ یہیں سے بنیاد ڈالی ہے، پہلے اللہ کا نام نکلواؤ پھر کلمہ پڑھواؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ توحید پر یہی چند بنیادی چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ہمیں اپنی توحید کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت ہی معذرت کے ساتھ پھر کہتا ہوں، اہل حدیثوں میں ایک بیماری اور بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی آ رہی ہے، اور وہ بیماری ہے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی، اپنے آپ کو دکھانے کی، اور اپنے آپ یعنی کہہ لیجئے کہ اخلاص ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی بڑی ہستی، کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہے، اس کے ساتھ لے کر فوٹو کھینچنا، سیلفی لینا، پھر اس کو شیئر کرنا، دیکھیے آج مولانا فلاں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، جرجی صاحب سے آج ہم مل کے آئے ہیں، دیکھیے آج ہم ان کے پروگرام میں گئے۔ میرے بھائیوں، انہی چیزوں سے تکبر بڑھتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے عبادتوں کے اندر سے روح نکل گئی۔ کوئی قربانی کا بکرا خرید رہا ہے تو اس کی فوٹو لے کے واٹس ایپ گروپ پہ ڈال رہا ہے، فیس بک پہ ڈال رہا ہے، دیکھیے اب لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کتنے کا لیا، 20,000 کا، پڑوسی کہتا 20 کا لیا، ہم 25 کا لائیں گے۔ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفی لے کے ڈالا، آج دعا کیجئے ہمارے لیے کہ اللہ تعالی ہمارے عمرے کو قبول فرما لے۔ مقصد دعا کروانا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ دکھائیں کہ دیکھو میں عمرہ کرنے پہنچ چکا ہوں۔ ارے تو دوسروں سے دعا کروا رہا، تو خود ایسی مقدس جگہ پر پہنچ
پہنچا ہوا ہے. یہاں سیلفی لینے کی بجائے تجھے خود دعا کرنی تھی, اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی ضرورت تھی, تجھے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے خود وہاں دعا کرنا تھی, اور تو دوسروں سے کہہ رہا دیکھیے میں نے دعا, میں یہاں پہنچ چکا ہوں, میں احرام کی حالت میں. آج دیکھ لیجئے یہ ریا نمود آج ہمارے معاشرے کے اندر رچ گیا اور بس گیا. یہ بھی شرک اصغر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کہا انی اخاف علیکم, میں تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں. صحابہ نے پوچھا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے, چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے کہا الریا, ریا اور نمود, دکھاوا, اخلاص کا ختم ہو جانا. میرے پیارے ساتھیوں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں تقریر کے اختتام کے بعد بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ, اچھے طریقے سے, ادب اور احترام کے ساتھ, ڈسپلن کے ساتھ آپ مسجد سے ایک ایک کر کے نکلتے جائیں. علماء کی طرف نہ دوڑیں, میری طرف نہ دوڑیں, اپنے موبائل میں کیپچر کر کے اس فوٹو لینے کی کوشش نہ کریں. فوٹو لینے سے پہلے یہ بھی سوچ لو یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت کے تحت تو ہم کہہ سکتے ہیں چلو جائز ہے, لیکن بلا ضرورت آپ تصویر لیں, بلا ضرورت آپ فوٹو لیں تو اس پر حدیث بھی سن لیجئے کہ انا اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. دنیا میں جو لوگ تصویر کھینچیں گے, بنائیں گے, قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو ہوگا. انا اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون, جو دنیا میں تصویریں بناتا ہوگا. عذاب نہیں ہوگا, سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا. اب اس میں الگ مسئلہ ہے مولانا, اس میں کیمرے والی فوٹو میں وہ حدیث ہے یا نہیں, یا پینٹر والی ہے, یا ہم فوٹو کھینچ سکتے ہیں یا نہیں, موبائل سے لے سکتے ہیں یا نہیں. یہ تفصیل طرف چیزیں ہیں جو ہم اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں. آپ بہت ہی سکون کے ساتھ یہاں سے نکلیں اور دعا کریں کہ بار الہ ہمیں جب تک تو زندہ رکھ توحید پر زندہ رکھنا. اللہ توحید ہمارے بچوں کے اندر پیدا فرما دے, توحید ہمارے گھر میں پیدا فرما دے, توحید ہمارے معاشرے میں پیدا فرما دے, توحید ہمارے سماج میں پیدا فرما دے, توحید ہماری بستی میں پیدا فرما دے, توحید ہمارے رگ رگ میں پیوست فرما دے. الہ العالمین, جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, توحید پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.